الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعد وهو خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ماتم کرنے کا شرعی کیا حکم ہے۔ ماتم منانا، نوحہ کرنا، اس کا شرعی کیا حکم ہے۔ شریعت نے ان افعال کو کرنے کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اپنی مصیبت یا مصائب اہل بیت کو یاد کر کے ماتم کرنا، یعنی ہائے ہائے، چہرے یا سینے پر تمانچے مارنا، بدن کو زخمی کرنا، یہ باتیں خلاف صبر اور ناجائز و حرام ہے۔ جب خود بخود دل پر رقت طاری ہو کر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جائے اور گریاں آ جائیں تو یہ رونا نہ صرف جائز ہے بلکہ موجب رحمت اور ثواب ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشادی گرامی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو خدا کے راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے۔ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں۔ ماتم تو ہے ہی حرام، 3 دن سے زیادہ سوگ کا بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لائی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ البتہ وہ عورت اپنی خاوند کی موت پر 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ سوگ کر سکتی ہے۔ عورت کے علاوہ کسی مؤمن مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن مسلمان کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ یہ عام مؤمن مسلمان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ جب وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے اور ہوں اہل بیت میں سے ہوں، اور اللہ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ وہ بروز قیامت نوجوانوں کی سردار ہوگا جنت میں، اس کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ تو اس حدیث سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو ہر سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ مناتے ہیں اور 10 دن اپنے سینوں کو مارتے ہیں، چارپائی پر نہیں سوتے، اچھا لباس نہیں پہنتے اور کالا کپڑے پہنتے ہیں۔ ہاں، اصال ثواب کرنا، ان کی یاد منانا، ذکر و اذکار کرنا، یہ جائز ہے، یہ سوگ میں سے نہیں آتا، یہ ماتم میں سے نہیں آتا، یہ نوحہ کرنے میں نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئی تو عورتیں رونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کوڑے سے مارنے کا ارادہ کیا، تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور فرمایا، اے عمر چھوڑو بھی۔ پھر فرمایا، اے عورتوں شیطانی آواز سے پرہیز کرنا۔ پھر فرمایا، جس غم کا اظہار آنکھ اور دل سے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ رحمت ہے، اور جس غم کا اظہار ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی جس غم کا اظہار ہاتھ اور زبان سے ہو اس کی نسبت وہ کس کی طرف ہے؟ وہ شیطان کی طرف ہے، اور جو دل اور آنکھ سے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہ رحمت ہے۔ اور جو زبان اور ہاتھوں سے ہو، ہاتھوں سے اپنے جسم کو اذیت دینا ہے، ماتم کرنا ہے، نوحہ کرنا ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو منہ پیٹے، گریبان پاڑے اور ایام جاہلیت کی طرح چیخ اور پکارے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو یہ افعال کرے، جو یہ کام کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آگے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 چیزیں ہیں
جن کو لوگ نہیں چھوڑیں گے وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حسب اور نسب پر فخر کرنا، حسب اور نسب پر فخر کرنا، دوسرے شخص کو نسب کا طعنہ دینا، اور ستاروں کو بارش کا سبب جانا، اور چوتھا جو عمل ہے وہ نوحہ کرنا۔ اور نوحہ کرنے والے اگر مرنے سے پہلا توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس نوحہ کرنے والے شخص کو گندک اور جرب کی قمیض پہنایا جائے گا۔ گندک یہ بہت گرم لباس ہوتا ہے اور اس کو بہت جلد آگ بھی لگ جاتا ہے، گندک کا لباس۔ اور جو جرب کا قمیض ہے یہ جب بندے کو خارش لگ جاتی ہے تو جرب کا قمیض اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ تو بروز قیامت نوحہ کر کے لوگوں کے دلوں کو مجروح کرتے تھے، یعنی جو نائحہ ہے، نوحہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کو مجروح کرتے تھے، تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا اور ان کو یہ جو قمیض ہے یعنی جرب کا جو قمیض ہے وہ ان کو پہنا دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت اس کو اتنا سخت عذاب میں مبتلا کریں گے کہ وہ اس کو یہ گندک اور جرب کا قمیض پہنا دیا جائے گا، اور وہ پوری جو جسم ہے اس کو یہ گندک اور جرب کی قمیض سے ڈانپ دیا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے کیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند النعمت ورنت عند مصیبت۔ 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے۔ وہ کون سی آوازیں ہیں 2؟ نعمت کے وقت گانا بجانا، نعمت کے وقت گانا بجانا، اور مصیبت کے وقت آواز بلند کرنا یعنی نوحہ اور ماتم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پر لعنت بھیجی ہے، دونوں پر لعنت بھیجی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس لعین کو مرتد کر دیے یعنی ملعون قرار دیا ابلیس کو، تو انہوں نے اس ٹائم بھی نوحہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو مارا تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں اشخاصوں پر یعنی نعمت کے وقت گانا بجانا اور مصیبت کے وقت نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دیا تو ابلیس نے بھی اس ٹائم نوحہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو مارا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس ماہ محرم میں ہمیں ان قبیح افعال سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان ماہ مبارک میں حرمت والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا